Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ اور آج میں آپ کو اس کا وظیفہ، اس کی شان نزول بھی بیان کروں گا کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اور کیسے ہم اپنی حاجت پوری کریں گے۔ آپ نے صرف یہ نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو میں آپ کو اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے پڑھنے کی، اور یہ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ رسول اکرم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا، اللہ کی توصیف کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہودی نے سوال کیا، اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ کھاتا ہے؟ کیا وہ پیتا ہے؟ تو پھر اس پر یہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں نے ایک جاہلانہ سا سوال کیا تھا، جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص بیان فرما دی، اور بتایا کہ وہ حسب و نسب سے پاک ہے، اس لیے کہ جو اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہو وہ اللہ اور محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک محبوب تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ سبھی اسی کے محتاج ہو، اور ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو۔ اللہ اکیلا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ هو احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، تنہا ہے اور منفرد ہے۔ اس کے ارادے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنا یا کوئی بھی ایسا سوال کرنا جس میں مخلوق سے مشابہت کی طرف ذہن جاتا ہو، غلط ہے۔ وہ ذات وہ ہے جو مخلوق جیسی عادات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بھی ہے اور اکیلا بھی۔ ایک میں زیادتی کی نفی ہے کہ وہ دو نہیں، تین نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، چنانچہ فرمایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور سورہ اخلاص میں احد کا لفظ فرمایا، جس کے معنی ہے
کہ اس کے کوئی جز نہیں، وہ کسی چیز سے مرکب سے نہیں، جیسے کوئی سونے کا ہوتا ہے یا کوئی چاندی کا، کوئی پتھر وغیرہ کا، اور انسان جو ہے وہ گوشت پوشت کے جز سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے کوئی جز اور کوئی مادہ نہیں، ہر چیز میرے اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا جز اور مادہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا اللہ صمد، اپنے وجود اور ذات اور صفات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سبھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ صمد اردو میں اس کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، لفظ بے نیاز اس کا آدھا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جس کے سبھی محتاج ہوں۔ لفظ اللہ صمد میں بہت بڑے معنی ہیں، اور صاحب روح المعانی نے ابن الانباری سے نقل کیا ہے کہ اہل لغت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ الصمد کے معنی وہ سردار ہے جس سے برتر و بالا کوئی نہیں، جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں میں اور تمام کاموں میں متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ الصمد وہ سید ہے جس کی سرداری مکمل ہے اور جس کا شرف کامل ہے، وہ عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا حلم پورا ہے، وہ علیم ہے جس کا علم کامل ہے، وہ حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے، اور وہ ذات ہے جو شرف اور سرداری کے تمام انواع میں کامل ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، قبروں سے مانگنا شرک ہے۔ کسی کو بھی اس کائنات میں کسی کو بھی مشکل کشا مانگ کر مانگنا شرک ہے، جو کہ حرام ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں اپنی حاجت کسی دوسرے انسان سے بیان کرتا ہے تو یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ایک ظاہری سبب بنایا ہے، اس لیے رجوع کر رہا ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حسب نسب سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کسی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ والد اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے تو وہ بالکل تنہا ہے، ہر اعتبار سے واحد ہے۔ وہ کسی کی اولاد ہو یہ بھی محال ہے، اور اس کی کوئی اولاد ہو یہ بھی ممکن نہیں، اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے، یعنی اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اور جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کا مثل بھی ہوتا ہے، ایک انسان ہے تو دوسرا انسان اس کے ہم پلہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ہم پلہ اور ساجد داری کا شریک کوئی نہیں۔ فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اب میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کی کچھ فضائل بھی بیان کر دوں۔ اس کا شان نزول اور فضائل سے آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کتنی طاقتور اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو پڑھ کے اپنا عمل کریں گے جس بھی مقصد کے لیے، وہ چاہے رزق کا ہو، وہ چاہے کسی کی شادی کا ہو، یا اولاد کا نہ ہونا ہو، یا کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، تو انشاءاللہ تعالی
ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورت قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورت سے تیری جو محبت ہے اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی، اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ معاف نہ ہوگا۔ نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے، اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورت قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو میں نے پوچھا کیا؟ فرمایا جنت۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کو جو پڑھے اس کا دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ضرور بھلا ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے جو اپنے اندر بہت طاقت اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں اسی کا وظیفہ جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ جس طرح میں آپ کو بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہتے ہوں گے وہ ہو جائے گا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہم اسی اللہ کو پکاریں گے اور اسی اللہ سے اپنی حاجت بیان کریں گے، تو جو بھی ہماری حاجت ہے وہی پورا کرنے والا ہے اور وہی انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی اور در نہیں، کوئی اور دروازہ نہیں جس کو ہم کھٹکھٹائیں، تو ہم اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اسی سے اپنی حاجت بیان کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اس وظیفے کے دوران بھی اور اس وظیفے کے علاوہ بھی۔ یہ بہت بہترین ہے کہ وہ اللہ ہمیں اپنے سامنے بلائے، بعد جماعت نماز پڑھیں، مرد حضرات جو بھی ہیں، لیکن نہ پڑھنے سے تنہا پڑھنا بھی بہتر ہے۔ جو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، دفتر میں پڑھ لیتے ہیں، پڑھے ضرور۔ اس سے یہ کہ اللہ کے سامنے ایک حاضری لگ جاتی ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے وہ میرے در پہ جھکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم کسی کے آگے جھکتے ہیں تو وہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں پیار بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، تو اس سے ہماری عزت اور بڑھتی ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس اللہ کے سامنے، اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اس سے مانگیں تو دیکھیں کیوں نہیں ملتا۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گا۔ اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا کہ بہت جو ہے وہ معجزے ہوتے ہیں، بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں آتی ہی نہیں۔ تو وہ کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے ہم بے بس ہو سکتے ہیں، مجبور ہو سکتے ہیں، میرے اللہ کی ذات نہ بے بس ہے نہ مجبور ہے۔ سب سے بہترین جو کسی بھی وظیفے کا ٹائم ہے وہ تہجد کا ہے۔ اس کو ہم نے روزانہ پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کا ہم نے اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ تو اگر آپ اس کو
بعد از نماز تہجد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی، تو انشاءاللہ تعالی 7 دنوں کے اندر اندر جو بھی ہماری حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ تہجد کے وقت اس کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اس کو بعد از نماز عشاء پڑھ لیں۔ تہجد کا میں اپنے بیان میں اس لیے کہتا ہوں کہ تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تہجد کے وقت بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایت ہے کہ تہجد کے وقت کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کو اپنے ہر وظیفے میں تہجد کا ٹائم بتاتا ہوں، تہجد کا کہتا ہوں، تو اس کو اپنے اللہ سے کہیں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو پھر آپ نے اس کو روزانہ جو ہے 1000 مرتبہ آپ نے بعد از نماز عشاء اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن کسی بھی وظیفے کا اصول یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو تہجد کے ٹائم پڑھتے ہیں تو وہ کام بہت جلدی ہو جائے گا، اگر آپ اس کو بعد از نماز عشاء پڑھتے ہیں تو کام تو تب بھی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہی دیر ہو جائے۔ میرے اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ چاہے ایک پل میں ہر چیز آپ کو عطا کر دے، لیکن میں خود عامل ہوں، میں نے اس کا بھی عمل کیا ہوا ہے، تو جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا عمل شروع کرتے ہیں، جیسے یہ کل شریف کا عمل جو ہے سورہ اخلاص کا میں شروع کرتا ہوں بعد از نماز عشاء، ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ اس کا اثر، ایک ہفتے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا کام جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے گا۔ خواہ کتنی ہی بڑی مشکل ہو، خواہ کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، خواہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کی حاجت کسی بندے کی طرف بھی ہے، اللہ کی طرف ہے، تو پھر بھی آپ اپنے اللہ سے کہیں، جو بھی حاجت کسی بھی بندے سے ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہو جائے گی۔ میرے اللہ کی ذات وہاں سے رستے نکالتا ہے، وہاں سے کام کرتا ہے جو آپ کی ہماری سوچ میں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات وہ ہے، میرا اللہ زندہ سلامت قائم و دائم، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ جب آپ روزانہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے وہ دعا کرنی ہے، اور دوران عمل آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں کس وجہ سے یہ نیت کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں کوئی عداوت ہے، یا جو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کا مقدمہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی جانی مالی پریشانی جو بھی ہے، تو وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے دوران عمل اپنے ذہن میں یہ تصور کرتا رہے کہ میں نے اس وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اول آخر جو ہے لازمی درود ابراہیمی نماز والا تو وہ ضرور پڑھنا ہے آپ نے۔ تو یہ آپ کا ایک دن کا وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے عمل۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ اسی طرح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے۔ خوشبو کا استعمال ضرور کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، تو خوشبو کی بہت اہمیت ہے کسی بھی عمل میں۔ کسی بھی وظیفے کو آپ 7 دن، 11 دن، 21 دن اور 41 دن تک کر سکتے ہیں۔
اگر کوئی چھوٹا بہت تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو وہ 7 اور 11 دنوں سے حل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بہت بڑی مصیبت ہو، کوئی بہت بڑی حاجت ہو، تو پھر آپ کو 41 دن جو ہے وہ لازمی کرنے چاہیے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور بہت سارے جو ہے علماء کرام ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ الصمد جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صمد ہے، سب سے بے نیاز ہے، تو ہم اسی کے در پہ جھکیں گے اور اسی سے مانگیں گے۔ تو دوران عمل آپ نے بولنا نہیں کسی سے بھی، یہ منع ہوتا ہے، اور اس میں ناگا کوئی نہ ہو۔ اگر ناگا ہو گیا تو پھر آپ کو پہلے دن سے شروع کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی یہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک قرآن مجید کے برابر ہے، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔